السلام علیکم دوستوں، آج آئی پی یو ایس ویڈیو ٹیوٹوریل کے سلسلے میں جس ٹاپک کو ہم کور کریں گے وہ ہے کسٹمر ریسیٹس۔ جب کوئی کسٹمر آپ سے مال لے کے جاتا ہے ادھار کے اوپر اور جب وہ واپس آپ کو پیمنٹس کرتا ہے تو وہ پیمنٹس آئی پوز میں آپ نے کس طرح انٹر کرنی ہوتی ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، آج اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں کور کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو ضروری ہے آپ نے اکاؤنٹس کے اوپر کلک کرنا ہے، جو مینیو ہے کسٹمر ریسیٹس کا، یعنی کسٹمر ریسیٹس آپ نے اوپن کرنے کے لیے اکاؤنٹس میں جانا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد آپ نے کسٹمر ریسیٹس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو کسٹمر ریسیٹ کا فارم آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کوئی بھی آپ نے نئی انٹری کرنے کے لیے ہمیشہ فارم کے اوپر ایڈ کا بٹن ہی استعمال کرنا ہے۔ ایڈ کے بٹن سے آپ نے کلک کر دیا یا کی بورڈ سے آپ نے آلٹ اور اے کا بٹن پریس کر دیا۔ جو ہی آپ ایڈ کا بٹن پریس کریں گے تو جو سسٹم ہے وہ ووچر ڈیٹ کے اوپر آ جائے گا۔ اب ووچر ڈیٹ کیا ہے؟ ووچر ڈیٹ یہ ہے کہ جس دن آپ سسٹم کے اندر انٹری کر رہے ہیں وہ ووچر ڈیٹ کہلاتی ہے۔ اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس دن کسٹمر نے آپ کو پیمنٹ دی آپ وہ بھی ڈیٹ لکھ سکتے ہیں، یا جس دن آپ سسٹم میں انٹری کر رہے ہیں وہ بھی ڈیٹ لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جس دن کسٹمر نے آپ کو پیمنٹ دی یا جس دن آپ کو کسٹمر سے پیمنٹ ریسیو ہوئی اس دن کی ڈیٹ آپ واچر ڈیٹ میں مینشن کریں۔ یعنی لیٹس سپوز کسٹمر آپ کو سیچرڈے کو پیمنٹ دے کے جاتا ہے اور سیچرڈے کو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ کمپیوٹر میں انٹری نہیں کر پاتے تو آپ منڈے کو یا سنڈے کو کرتے ہیں، تو بجائے آپ سنڈے یا منڈے کی ڈیٹ مینشن کرنے کے آپ سیچرڈے کی کریں تاکہ کسٹمرز کی جو پیمنٹس ہیں وہ میچ ہو جائے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کسٹمر نے پیمنٹ کس دن کی تھی۔ اس کے بعد سٹور کوڈ ہے، سٹور کوڈ یہاں پہ آپ کلک کریں گے، آپ کے کیس میں یہاں پہ 0000 آ رہا ہوگا، آپ نے وہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا کسٹمر سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ اوپر والے ڈراپ باکس پہ آپ کلک کریں گے تو کسٹمرز کے کوڈ آ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوڈ یاد نہیں ہے تو آپ نیچے والے پہ کلک کریں، یہاں پہ آپ کے کسٹمرز کے نام آ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ منصور لکھ کے جب لکھیں گے تو وہ اس کو سلیکٹ، اگر آپ کے کسٹمر کی تعداد زیادہ ہے، آپ کو مسئلہ ہے ڈھونڈنے میں، تو آپ یوں اس کا MUH لکھ کے کلک کریں گے تو محمد کے اوپر وہ سسٹم سلیکٹ کر لے گا۔ یعنی ڈاؤن ایرو کی کی آپ پریس کریں، جو ایرو کی بنی ہوتی ہے نا لیفٹ رائٹ اور اپ اینڈ ڈاؤن کی، تو ڈاؤن ایرو کی پریس کریں گے تو یہ محمد زبیر کے اوپر آپ کو سلیکٹ کر لے گا۔ اس کے بعد محمد الیاس ہم نے لیٹس سپوز ہم کرتے ہیں محمد الیاس کرتے ہیں، جو ہی اب محمد الیاس کر کے انٹر پریس کریں گے تو یہاں پہ اس کا پریویس بیلنس آ جائے گا، یعنی اس کسٹمر کا ابھی کیا بیلنس ہے۔ بل نمبر، اگر کسی اسپیسیفک بل نمبر کے اگینسٹ آپ کو پیمنٹ کر رہے ہیں، کسٹمر پیمنٹ کر رہا ہے تو آپ نے بل نمبر مینشن کرنا ہے۔ ادروائز نارملی جو روٹین ہوتی ہے کسٹمر آپ کو کیومولیٹیو جو اس کا بیلنس ہوتا ہے اس میں سے آپ کو پیمنٹ دیتا ہے، کسی اسپیسیفک بلز کے اگینسٹ نہیں دیتا، اس لیے آپ کو بل نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو کسٹمر کس موڈ آف پیمنٹ سے پیمنٹ دے رہا ہے، آیا وہ کیش دے رہا ہے، آپ کو چیک دے رہا ہے یا کریڈٹ کارڈ سے دے رہا ہے، جو بھی، تو یہاں سے آپ نے اپنا موڈ آف پیمنٹ سلیکٹ کر لیں۔ اگر اس نے کیش دیا تو آپ نے یہاں سے کیش سلیکٹ کر لینا ہے، اور اگر اس نے آپ کو چیک دیا تو یہاں پہ آپ کلک کریں جس بینک میں آپ نے چیک وہ ڈپازٹ کروانا ہے۔ اگر وہ چیک آپ کو MCB بینک کے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے تو آپ نے یہاں سے MCB بینک سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر میزان بینک کے اکاؤنٹ میں یا کسی بھی بینک جو آپ کا اپنا بینک ہے اس میں ڈالنا ہے تو آپ نے وہ والا بینک سلیکٹ کرنا ہے۔ جس بینک کا اس نے چیک دیا وہ بینک آپ کے پاس کریٹ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ بینک کریٹ ہونا یہاں پہ یا اس لسٹ میں آنا چاہیے جس بینک میں وہ چیک آپ نے ڈپازٹ کروانا ہے۔ آپ نے لیٹس سپوز میزان بینک میں کروانا ہے تو ایک چیز یہ دیکھیں گے کہ چیک نمبر ہے، اگر تو میں یہاں سے بینک سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ چیک نمبر ہمارا ایکٹیو آ جاتا ہے، کیونکہ بینک میں وہ آپ سے چیک نمبر پوچھے گا کہ چیک نمبر کون سا ہے۔ اگر آپ کیش کرتے ہیں تو یہاں پہ چیک نمبر آپ کا ڈسیبل ہوتا ہے، آپ کو لکھنے نہیں دیتا، اور کیش میں تو آپ نے ڈائریکٹ یہاں پہ اس کی پیمنٹ لکھ دینی ہوتی ہے۔ لیکن اگر بینک ہے تو اس نے آپ کو چیک دیا ہے تو یہاں پہ چیک کی ڈیٹ آپ مینشن کر دیں کس دن کا چیک ہے۔ اگر آج کی ڈیٹ کا چیک ہے تو یہ آج کی ڈیٹ خود بخود یہاں پہ آ رہی ہوگی۔ اگر یہ 5 دن کا 10 دن کا چیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کی ڈیٹ
مینشن کرنی ہے کہ یہ فلاں ڈیٹ کا ہے، چیک کر۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اماؤنٹ لکھنی ہے۔ میں اس کو کیش کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی یہ 10,500 اماؤنٹ تھی، کیش ریسیوڈ ہے جی بائی کیش ریسیو فرام ABC یا کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ محمد الیاس صاحب نے پیمنٹ کسی لڑکے کے ہاتھ بھجوا دی یا کوئی بھی بندہ آیا تو آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں ریفرنس کے طور پہ اوپر، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو اپڈیٹ کر دینا ہے۔ اب جب یہ انٹری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ اس کی جو پیمنٹس تھی وہ 10,500 نہیں تھی، یا اس میں کم تھی یا زیادہ تھی، تو آپ اگر اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ جو پارٹیکولر آپ نے لکھا وہ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جب آپ دیکھیں اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے، یہاں پہ ساری انٹریز آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس انٹریز زیادہ ہیں تو آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو آپ یہاں پہ فائنڈ کے بٹن کے اوپر کلک کریں۔ یہاں پہ اس جو کسٹمر ہے اس کا نام لکھیں گے جو بھی ہے، تو وہ آپ کو یہاں پہ اس لسٹ میں آ رہا ہے۔ ابھی ایک ہی انٹری ہے اس لیے آپ کو وہ ایک اس نے سلیکٹ کیا۔ اگر میں زیادہ انٹری لکھوں گا تو یہاں پہ وہ سلیکٹ آ جائے گا۔ چلیں ہم ایک اور انٹری اس میں ڈالتے ہیں۔ ہم نے کہا جی یہ منصور کے نام سے ہے، کیش ہے، یہ اس نے دیا ہے جی 15,000 روپے، کیش ریسیو ہے۔ اب جب میں فائنڈ کا بٹن کلک کروں گا تو میرے پاس 2 آ رہی ہے۔ اب میں MU کروں گا تو یہ اس کسٹمر کا نام تھا محمد الیاس، تو یہ آ گیا۔ اگر میں اس کو MAN کروں گا تو یہ منصور کو سلیکٹ کر لے گا۔ اگر میں نے منصور کی پیمنٹ کو ایڈٹ کرنا ہے تو یہاں سے سب سے پہلے مجھے اس ووچر کو ان لاک کرنا پڑے گا، یعنی یہ ووچر جو پوسٹ ہو چکا ہے اس کو پہلے ان پوسٹ کرنا پڑے گا۔ ان پوسٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ووچر آپ ان پوسٹ کر رہے ہوں وہ سامنے اوپر لائنوں میں آ رہا ہو، جیسے ابھی منصور آ رہا ہے، ابھی محمد الیاس آ رہا ہے۔ میں نے اگر منصور کو کرنا ہے تو میں نے منصور کے اوپر کلک کرنا ہے پہلے تاکہ یہ سامنے آئے، اس کے بعد میں نے یہاں سے ان پوسٹ کا بٹن دبانا ہے۔ اس کا پاسورڈ جو ابھی پاسورڈ ہے وہ ہے پوسٹ، POSTS، پوسٹ کریں گے ایس کے ساتھ ہے، اوکے کریں گے، یہ ووچر آپ کا ان پوسٹ ہو جائے گا۔ اب جو ان پوسٹ ووچر ہے اس کو آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر میں یس کروں گا تو یہ ووچر ڈیلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ ہو جائے گا تو ہم نے اس کو دوبارہ اپڈیٹ کر دینا ہے۔ جب ہم اس کو دوبارہ اپڈیٹ کریں گے تو اب یہ ووچر آپ کا دوبارہ پوسٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ووچر ہم نے دوبارہ اس کو پوسٹ کر دیا۔ جب اب یہ پوسٹ ہو گیا اب یہ ووچر آپ کا ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کا پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ پرنٹ کریں گے۔ 2 طرح کا اس کا پرنٹ ہے، ایک پرنٹ یہ ہے اور دوسرا یہ والا پرنٹ ہے۔ آپ اس کا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں، اپنا پرنٹر یہاں سے جو پرنٹر آپ یوز کرتے ہیں وہ پرنٹر یہاں سے سلیکٹ کریں گے، اوکے کریں گے، یہاں پہ آپ کے اس کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی۔ دوستو یہ تھا آپ کا کسٹمر ریسیٹس، کہ آپ کو کسٹمر اگر پیمنٹ دے رہا ہے تو آپ نے کسٹمر سے پیمنٹ کس طرح ریسیو کرنی ہے۔ اس ویڈیو کے سلسلے میں اگر آپ کو مسئلہ ہو یا کوئی آپ کو چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مختلف چینل سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، جیسے سب سے اوپر میرا واٹس ایپ کے اوپر جو میرا آفیشیل نمبر ہے، یہی والا نمبر میرا واٹس ایپ کے اوپر، آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0332517356۔ اسی کے نیچے جو منصور 3010 یہ میری اسکائپ کی آئی ڈی ہے، آپ اسکائپ اگر یوز کرتے ہیں اسکائپ کے ذریعے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب کا چینل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا اس ویڈیو کے علاوہ آپ اور ویڈیوز جو مختلف ٹاپکس کے اوپر میں نے کریٹ کیے ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب کے چینل کے اوپر آئیں۔ اس کا جو ایڈریس ہے وہ ہے youtube.com/mansoor3010۔ اگر آپ فیس بک کا پیج جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایڈریس ہے facebook.com/mybestpos، اور سب سے نیچے جو ہے میری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے۔ اس کے اوپر آپ کو ویڈیوز بھی ملیں گی، اور اس کے علاوہ جو iPods کو انسٹال کرنے کے لیے انسٹالر چاہیے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر آپ کو کمپلیٹ انسٹالر، اور پھر آپ نے iPos کو انسٹال کس طرح کرنا ہے
تو اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو میری ویب سائٹ پہ ہے mybestpos.com۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے ہیلپ ملے گی۔ اس میں کسی قسم کی آپ کو پرابلم آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھے آپ کی پرابلم سالو کر کے خوشی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا، آپ کے سننے کا۔